بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توجہ کے ساتھ بات سماعت کریں، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے سبق میں پڑھا تھا کیا کہ اگر خبر ظرف واقع ہو تو وہ کیا ہے، جملے کے ساتھ اس کو مقدر مانتے ہیں، یعنی فعل مقدر نکالتے ہیں، اس کو جملے کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، شبہ جملہ وغیرہ نہیں بناتے۔ میں نے کہا تھا کہ شبہ جملہ کو یہاں پہ گویا کہ لا عمل فرض کر لیا گیا اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جب ظرف موجود ہو لغو بنے تو ایسی صورت میں کیا ہے، افعال عامہ سے متعلق ہوتا ہے۔ افعال عامہ کون ہے؟ حاشیے میں لکھا ہوگا، کہاں ہے بھائی؟ 6 افعال عامہ ہوتے ہیں، لکھے ہیں کون کون؟ حاشیے میں موجود ہے، ذرا دیکھو کہیں ہے لکھا ہے، دیکھو بیٹے، کون ہے، ثبوت ہے، وجود ہے، حصول ہے، 4 قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ افعال عموم نزد ارباب یقول کون استو، ثبوت استو، وجود استو، حصول۔ اب کی رام شد نہیں ہوگا، لکھو بیٹا کیا ہے، کانا کون سے مشتق نکال لیتے ہیں، ثبوت سے نکال لیتے ہیں، وجود سے نکال سکتے ہیں، اور حصول سے نکالتے ہیں۔ ہوتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، ثبوت سے بھی نکالتے ہیں، کون، ثبوت، وجود اور حصول۔ اب یہاں جو بیان کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے خبر کی تقدیم کی صورتیں بیان کریں گے۔ جس طرح 4 صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، ویسے کیا 4 صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا کیا ہے، بہت ایک دم کے فوائد و قواعد کے ساتھ میں بات سنیے گا جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ میں۔ عبارت پہلے دیکھ لیجیے بڑا اس کے بعد ہم سمجھانے کی طرف جائیں گے۔ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ أَيْنَ زَيْدٌ وَكَانَ مُصَحِّحًا لَهُ مِثْلُ فِي الدَّارِ رَجُلٌ أو لمتعلقه ضمير في المبتدأ مثل على التمرة مثلها زبدا أو كان خبرا عن أن مثل عندي أنك قائم وجب تقديمه۔ ترجمہ دیکھیں، جب خبر مفرد، خبر کی کیا تاکید کیا لکھا ہے، خبر مفرد، جب خبر مفرد کیا ہو، ایسا ہو اس کے لیے کیا ہے، صدر کلام ہو۔ جب خبر مفرد متضمن ہو ایسی چیز پر، اس کے لیے کیا ہے، صدر کلام ہے، وہ صرف کیا ہے، آئینہ ہے، وہ استفہام ہے، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ استفہام لکھا ہوا حاشیے کے اندر، وہ اول استفہام، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک ہی صورت نظر آتی ہے، مبتدا میں کتنی صورت تھی؟ 6 صورتیں، 5 نہیں 6 تھی، نفی بھی ہے نا اس میں، تو نفی نہیں لکھا ہے، نفی ہے، 6 صورتیں۔ بھائی استفہام ہے، شرط ہے، ضمیر شان ہے، لام ابتدا کا داخل ہونا ہے، تعجب ہے اور نفی ہے، لا زید فی الدار ولا امر نہیں، مثال ہے، نہیں لکھا ہے اس میں، تو لکھ لیے 6 چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اس میں تقدیم کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ کیونکہ اول نظر میں سمجھ میں آ جائے کہ کلام کی نوعیت کیا ہے، اسی لیے مبتدا کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ، مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں خبر کے بارے میں، خبر مفرد، یہاں مفرد سے مراد کیا ہے بیٹے؟ توجہ سنیے گا، مفرد سے مراد وہ ہے جو صورتاً جملہ نہ ہو، کیا ہو؟ صورتاً جملہ نہ ہے۔ توجہ بیٹے، اب کیا پڑھ چکے ہیں کہ جار یا ظرف، ظرف میں 3 صورت آتی نا، ایک ہے ظرف حقیقی جو ظرف زمان و مکان ہے، اور ایک مجازی کا جار مجرور کو بھی کہتے ہیں، 3 چیزوں کو ظرف میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ظرف کا جو یہ بنتا ہے نا، یہ بھی کیا ہے، جملہ بنتا ہے، یہ بھی جیسے کہ آئینہ زیدن، زید کہاں، آئینہ ڈائریکٹ کیا ہے، خبر نہیں کریں گے، اس میں کسی سے کیا مقدم ہوگا نا ثابت، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، مقدر بنے گا، تو جملہ بنے گا پھر۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیا ہو جائے، جب خبر مفرد کیا ہو جاؤ، خبر مفرد سے مراد کیا ہے، جو صورتاً مفرد ہو، صورتاً، اگرچہ وہ حقیقتاً جملہ ہو یا جملہ نہ ہو، ہمارا ہے نا، جیسے آئینہ زیدن، آئینہ کیا ہے، صورتاً مفرد ہے، لیکن حقیقتاً میں کیا ہے، وہ جملہ ہے، کیوں کہ اس کو ہم متعلق کریں گے کس سے، ثابت، کون، حصول، وجود وغیرہ جو بھی افعال عامہ ہے نا، اس سے مراد کیا ہے بے، اس سے یہ اس لیے آپ کو بتا دوں تاکہ اس میں ایک سوال نہ ہو سکے کہ مفرد کہہ رہے ہیں، حالانکہ کیا ہوتا ہے، ظرف ہے، کسی سے متعلق ہوتا ہے، وہ جملہ بنتا ہے۔ تو آپ پہلے بتا چکے ہو، کیا بتا چکے ہو، فلاکثر علی مقدرون بجملہ، کہ یہ مفرد رہا نہیں، کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مفرد سے مراد کیا ہے، مفرد صورت، اگرچہ واقعی کے اندر وہ جملہ ہی کرنا، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 گئے، آئینہ زیدن، کیوں مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ صدارت کلام کا تقاضا کر رہا ہے، اگر مؤخر کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، جس کام کے لیے وہ موضوع ہے وضع کے خلاف کرنا لازم آئے گا۔ 102 گئی، اچھا، یا کیا مبتدا او مصححا،
یا پھر کیا ہے وہ خبر مبتدا کو صحیح کرنے والا، مبتدا کا مبتدا بننے کے قابل کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، یا مبتدا واقع ہونے کو درست کرنے والا ہو. ترجمہ ہو رہا ہے؟ لہو کے ضمیر کا جو مبتدا ہے، یا مبتدا واقع ہونے کو درست کرنے والا ہو، یعنی کیا خبر کو مقدم کر دیں گے تو مبتدا میں کیا نکارت ہے. آپ تخصیص کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہو، یہی مثال ہے، پڑھے ہو فدار رجل ہے کہ نہیں ہے، یہ مثال تو ہے شاید، ہے نا. چلو یہی مثال ہے فدار رجل. وہاں کیوں ہے؟ جب فدار کو مقدم کریں گے خبر کی تقدیم کیا ہو جائے گی؟ لأن تقدیم محق تاخیر یوجب الحصر کا معنی ہو جائے گا، اور اس طرح سے کیا ہے تخصیص کی صورت پیدا ہو جائے گی. تو نکرا جو رجل بعد میں آ رہا ہے اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے گا. کیا ہو گیا؟ خبر پہلے آ کر کے مبتدا کو مبتدا درست مبتدا واقع ہونے والا بنا دیا. صحیح ہو گیا نا. تیسری صورت دیکھو بیٹا، اس کو اور سے سمجھنا. اولی متعلق ہی ضمیر بالمبتدئی، یا خبر کے متعلق کے لیے مبتدا میں کیا ہو ایک ضمیر ہو، یعنی جانب مبتدا میں کیا ہے خبر کے متعلق کا کوئی نہ کوئی ضمیر ہو. ٹھیک ہے، یعنی خبر ضمیر کا مرجع بن رہا ہو اور ضمیر کس میں ہو؟ مبتدا کے اندر موجود ہو. بات سمجھ آ رہی نا؟ جانب مبتدا میں خبر کی ایک ضمیر ہو. ٹھیک ہے، مثال برابر دیکھ لے بیٹے. ایک توجہ ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے لمتعلق ہی میں آ کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خبر ہے. توجہ بیٹے، خبر کے متعلق ہے، توجہ ادھر مجھے میری طرف دیکھ لے. جملہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ علی التمرہ لکھا ہے. علی التمرہ میں دو بات ہے، علی اور تمرہ. ان دونوں کو ملا کر کرو تو اوپر علی التمرہ، یہ پورا ملا کے کیا ہے؟ خبر ہے. اور علی التمرہ کے اندر جو تمرہ ہے کیا ہے؟ یہ متعلق ہے، خبر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی التمرہ مکمل خبر، یہ مقسم کی جگہ رکھو اس کو. اس کا ایک پارٹ کیا بن گیا؟ علی، دوسرا پارٹ کیا بن گیا؟ تمرہ. تو علی اور تمرہ دونوں کو الگ الگ ٹکڑوں میں بڑا ہوتے کیا ہو جائیں گے؟ یہ متعلق ہے، خبر ہے. خبر کیا ہے؟ پورا وہ مجموعہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس ہم مل کر کے بنے خبر بنائیں گے. تو یہ عبارت کیا ہے؟ متعلقی، یعنی خبر کے متعلق، پورا خبر نہیں بلکہ خبر کا ایک جز کیا ہونا ہے؟ علی التمرہ. جیسے کیا ہوتا ہے جس کا تعلق کل سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ایسے یہاں پہ یہ موجود ہے، جامع میں لکھا ہے انہوں نے ایسے. سمجھ بتائیں گے؟ تو خبر کے متعلق کے لیے، مکمل خبر کے لیے نہیں، خبر کا ایک متعلق کون ہے؟ اور دوسرا کون ہے؟ تمر ہے. تمر ایک متعلق خبر ہے نہیں، اس کا ایک جز ہے. اللہ تمرہ مکمل خبر ہے، کل ہے، اس کا پارٹ جز کون ہے؟ تمرہ. اس کی ضمیر کس کے اندر موجود ہے؟ مبتدا کے اندر. مبتدا کون ہے؟ مثلہ. مثلہ میں آپ بتا رہے یہ کیا بیٹا؟ یہ مثل بنا دیں گے آپ کیا؟ ممیز. زبدن کیوں کیا بنا دیں گے؟ تمیز. اصل میں عرب کے لوگ جو ہے جب کھجور جب کھایا کرتے تھے، لکھا ہوگا اس میں، تو اس میں ان کو بڑا محبوب تھا کھجور کے ساتھ میں کیا ہو جائے؟ مکھن بھی ہو جائے. پنیر کیا ہے؟ مکھن بھی ساتھ میں ہو جائے نا، یہ کیا ہو جائے؟ سونے پہ سہاگا ہو جائے. جیسے میرا مسئلہ ہے کہ کھانے میں آ کے کیا ہو جائے؟ فرمان بتا سکتا نہیں بتا؟ ہاں بہت بتا سکتا، یہ ریکارڈ ہو جائے گا. ہم چلو سمجھ میں آ گیا نا؟ توجہ بیٹے، پہلے پیچھے آپ پڑھ چکے اوپر سبان نمبر اس میں پڑھے تھے آپ مبتدا کے بیان میں ومتنع صاحب ہوا فدار. پڑھے ہو ومتنع صاحب ہوا فدار. فدار کو پہلے کر دیں گے آپ فداری صاحب ہوا، تو وہ ترکیب درست ہو جائے گی. ہوگی نہیں ہوگی؟ فداری صاحب ہوا کی میں جو کنڈیشن ہے وہ صورت یہاں بھی دکھ رہی ہے. مثلوا الگ تمرت مثلوا ضرورت ہے. پیچھے بات آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وہاں کیوں اس بات کو ذکر لازم آ رہا تھا لفظاً اور رتبتاً، یہاں بھی وہی لازم ہو جائے گا. اگر آپ پہلے کر دو گے تو مثلوا الگ تمرت زبدن بولو تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ خبر کی تقدیم یہاں پہ ضروری قرار دے دی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں بھی واجب کہہ رہے ہیں تو واجب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کے خلاف کریں گے تو دقت آئیں گی. کیوں میرے وسیم کیا گھبڑا لگ رہا ہے؟ وہ حاشیہ واشیہ بعد میں پڑھنا، پہلے میرا حاشیہ سنا دے. میرے بعد میں پڑھنے کی چیزیں مجھے بول لوں گا، بعد میں گھومتے رہنا، اسی میں ملے گا. ٹھیک، کتنی صورت ہو گئی؟ ہاں چوتھی صورت. اور کہاں خبرن خبر نہیں کیا ہو گیا بھائی؟ انا، یا پھر کیا ہو جائے وہ خبر انا کی کیا ہو؟ خبر ہو. تو کہاں سے میں ہوا کہ جو زمین نکلے گی اس کا مرجع کون ہے؟ خبر ہے.
تو خبر کیا ہو اللہ کی خبر واقع ہو. ایسی صورت میں کیا کریں, اس خبر کو مقدم کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے اس میں بھیا؟ کیونکہ اگر آپ خبر کو مقدم نہیں کریں گے, بعد میں لے کے آ جائیں گے اللہ کی خبر کو, تو کیا ہو جائے گا؟ انا اور انا کے درمیان التباس ہی نہیں رہے, التباس ہو جائے گا. کیونکہ ابتدائی کلام میں کیا آتا ہے بیٹا؟ انا انا آتا ہے, انا آتا ہے. خبر اگر بعد میں کر لیں گے, جیسے ہندی اندر کا قائم ہے, اب پہلے کر دو اندر کا قائم ہندی, تو کیا ہو جائے گا؟ انا انا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انا انا پڑھنا رہتا ہے تو حمزہ کیا شروع میں یہ لگا دیتے ہیں. بھیا وہ لگانے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے کیا ہوتے ہیں مزرا طلبہ کرام وہ کیا پڑھتے ہیں, انا کو انا انا کو انا کیے رہتے ہیں. انا کے مقام کتنے کوئی بتا پاؤ گے؟ نہیں بتاؤ. چار بتا رہے کون کتنے پوچھاؤں, کون کرنے نہیں پوچھاؤں, اور بھی زیادہ ہوں گے. چلو یہ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. چلو دیکھو ایک بات اور بیٹے, ایک انا جو ہوتا ہے نا اپنے اسم خبر سے مل کر کے کیا ہوتا ہے جملہ بنتا ہے, تو جو نا بیٹے. لیکن انا اپنے اسم خبر سے مل کر بتاویل مفرد جملہ نہیں بنتا. بتاویل مفرد مطلب یہ کیا لکھا ہے, حاشیے میں لکھا ہوگا, میں نے لکھا ہے ہندی قیام ہوگا. انا کا قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہے بیٹا, یہ خبر جو ہے نا خبر جو مسند ہے, مسند کو بنا دیے مصدر. مسند کون ہے یہاں پہ؟ قائم ہے مسند, اس کو بنا دیے مصدر, کیا ہو جائے گا قیام. اب اس کی اجازت کر دو کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. مبتدا کون ہے؟ کاف ہے. انا کا مطلب کون ہے؟ انا کے داخل میں کیا کاف ہے نہیں یا کا, ٹھیک ہے. یہ انتا ہوتا انتا قائم, انا آ گیا تو کاف بن گیا. اب کیا ہو جائے گا نہیں قیام کا ہندی یہ بنے گا, تو اس کا اصل معنی کیا آگا ہندی قیام کا. تو انا جو ہوتا ہے وہ اپنی اس میں خبر سے مل کر کیا ہوتا ہے بتا دے مفرد ہو جاتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جبکہ انا کیا ہوتا ہے, تو یہ انا اور انا میں فرق نہیں ہوگا, التباس ہو جائے گا. تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ انا اس میں خبر سے جملہ ہی رہتا ہے, اور انا کیا ہوتا ہے بتا دے مفرد بھی بن جاتا ہے. تو اس میں بھی ایک دوسرے کے اندر گڑبڑی شامل ہو جائے گی ایک طریقے سے. اس کو بچانے کے لیے کیا کر لیا, خبر کی تقدیم واجب کراتے تھے. یہ چار صورتیں ہیں, جزا ہے, وجب تقدیم کیا ہے, اس کی تقدیم کیا ہے, واجب و ضروری ہے. اب آگے وہ بات آ رہی ہے, بہت زبردست بات ہے, توجہ سے سنیے گا. کیا لکھا دیکھو, ایک خبر کی کیا ہے بھیا, ایک مبتدا کے کئی خبر ہو سکتے ہیں. ایک خبر کی چند خبر ہے بچے کا دماغ. ایک مبتدا کے کیا ہے متعدد خبریں لا سکتے ہیں وغیرہ. آپ نے پڑھا ہدایت النور کے اندر, اس میں آپ چاہیں گے تو بیچ میں واو عاطفہ بھی لا سکتے ہیں, چاہیں گے تو واو عاطفہ بھی نہیں لا سکتے ہیں. بہت تفصیلی گفتگو میں بتا رہا ہوں, توجہ سے سنا کیجیے. یہاں پہ انہوں نے جب مثال بیان کی, انہوں نے کیا لکھی, لکھا وقت یتعدد الخبر, کبھی کبھار کیا ہے خبر متعدد ہوتی ہے. مثال زید عالم عاقل. مثال سے سمجھ میں کیا آتا ہے, توجہ بیٹھے, مثال سے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی بات آگے چلتے ہیں توابع کے بیان میں آنے والی ہے. توابع کے بیان میں ذکر کریں کہ خبر ان کے متعدد خبر جب آ جائے, ان خبروں کے درمیان اگر حروف عاطفہ بھی لا سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے ہیں, نمیے کا دونوں ہی صورت جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں مصنف نے جو لے کے آئے ہیں عالم عاقل بغیر عطف کے لائے ہیں. تو متعدد خبر کے درمیان بہتر یہ ہے کہ کیا لے کے آئیے آپ, بغیر عطف ہی کے لے کے آ جائے. اگر آپ عطف کے ساتھ لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے, وہ متعدد خبر نہیں ہے, بلکہ وہ کہاں چلے جائے گا, توابع کے بیان میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ماتو بنے گی کہ وہ کنڈیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک کال دی بھی بات ذکر کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. چلو دیکھو خبر کیا ہوتی ہے, متعدد ہوتی ہے. جیسے زید عالم عاقل, کیونکہ خبر ایک حکم ہے. جس طرح سے ایک چیز پر حکم لگایا جاتا ہے, اسی طرح کیا ہو جائے گا بھائی لکھا ہے لگانا حکم اور وقت جو کرنے والا شے بھی احکام متعددہ, کہ ایک شے پر کبھی ایک چیز کا حکم ہوتا ہے اور کبھی کبھار کیا ہے متعدد چیزوں کا حکم آیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر گلاس میں کوئی بندہ ایسا ہے یاد بھی نہیں کر رہا ہے, بدماشی بھی کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کیوں بھائی طلبہ میں کنڈیشن ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, ڈبل پڑھ بھی رہا ہے, مستی بھی کر رہا ہے, سمجھ جائے دل مستر کافی آنے والا ہے, صحابی کافی آنے والا ہے میری صورت میں. ذرا بھائی ضرور ختم ہے کرنے کے لیے دماغ خراب. چلو جو بتانا تو مجھے سن بیٹھے. دیکھو ابھی ایک بات ہے, میں اپنے استاد کے بارے غلط کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھو وقت یہ تزمن المبتدا معنی الشرط فیسر دخول الفاء. کتنا ٹائم ہو گئی, 5 باقی ہے. یہ گفتگو بہت دور تک جائے گی.
टाइम बाद में रुकोगे आप लोग? चलो जहाँ हो जाओ तो जो सुनो चलो। कभी कभार मुब्तदा नहीं बड़े शर्त के माने पर मुश्तमिल होता है, मुतज़म्मिन होता है मतलब मुश्तमिल होता है। आगे इतनी शानदार जानदार मानदार इबारत लेके आ रहे हैं, फयसिहु दुखूलुल फा, तो फा का दाखिल करना ये सही बामाने कई माने में इस्तेमाल इन्होंने किया है। सही माने में तो क्या है, जायज भी है, नहीं मना नहीं है। ठीक है, लिखा है कहाँ हाशिया नंबर जरा पढ़े आप। देखो इसमें बड़े तवज्जो दिखे, तवज्जो दे, एक मिनट। शर्त और जज़ा में आपने पहले पढ़ा था कि शर्त क्या होता है, सबब, और जज़ा क्या है, ये दो ना। अगर तुम आओगे तो मैं ताज़ीम करूंगा, सुनाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, सुनाओगे तो मैं, हाँ अजद भाई सुनाओगे तो मैं, उनका नाम क्या, अंसार भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दिगर है, तवज्जो बेटे, तवज्जो दिएगा। साहब काफी ने लिखा है कि जब मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन काबिल तो नो, मेरे साहिब मतलब में लिखा है, ये तवज्जो बेटे, जब मुब्तदा माने शर्त पर मुश्तमिल हो, यानी मुब्तदा के अंदर शर्त का माने हो और खबर के अंदर क्या है, जज़ाइयत वाला माना मौजूद हो, ऐसी सूरत में फा का दाखिल करना वाजिब है, काबिल में इन्होंने लिखा है सफा नंबर 74 के अंदर। अच्छा, बाकी दिगर लोगों ने क्या लिखा है, बाकी लिखा है कि अगर शर्त के अंदर सबबियत वाला माने लिया जाए, कसद किया जाए, तवज्जो दे, मुब्तदा माने शर्त पर मुतज़म्मिन है और साथ साथ में हमारा इरादा भी है कि हाँ इसको हम क्या सबबियत वाला माना लेते हैं। अबे शर्त क्या होता है, सबब वाला होता है ना, पहले पढ़ चुके हो। मुब्तदा का माने शर्त पर मुतज़म्मिन है और उससे मुराद क्या है, बंदा अगर मकसूद ले रहा है कि ये शर्त क्या है, ये सबब के माने पर दलालत करे, ऐसी सूरत में फा के दाखिल करने को वाजिब कर दिया। तवज्जो दो बेटे, तो क्या है, किसी ने कहा वाजिब है जब आप सबबियत वाला माने लेंगे शर्त के अंदर, ये मुब्तदा के अंदर तो क्या है, फा के दुखूल जज़ा में क्या है, खबर में वाजिब है। बाद में कहा है कि ये वाजिब नहीं, जायज है, बाद में कहा कि मना नहीं है। इन सारे अल्लामा बहामा के मुताबिक एक इबारत लेके क्या, फयसिहु दुखूलुल फा, फा का दाखिल करना क्या दुरुस्त है। जो लोग कहे वाजिब है उनके मुताबिक भी दुरुस्त है, जिन्होंने क्या है जायज है उनके मुताबिक क्या है दुरुस्त है। कमाल की बात देख रही है। जहाँ हमारे साथ ने कहा कि वाजिब है, तो वाजिब उस सूरत में है जहाँ क्या हो जाए, सबबियत को हमारा माना का इरादा करेंगे तब शर्त माने शर्त पर मुतज़म्मिन तो होगा। ठीक है, मुब्तदा माने शर्त पर मुतज़म्मिन है, साथ साथ में हमारा कस्द इरादा भी हो जाए तब वाजिब है, अगर कस्द इरादा ना हो जाए तो वाजिब नहीं है। समझ रहे बात, पता ही बात कह रहे हैं वगैरह। अच्छा, इसमें आगे कहना है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो इसमें मुब्तदा जो माने शर्त पर मुतज़म्मिन हो, उसकी नौइयत कैफियत क्या होनी चाहिए, वो उसका सिरा क्या हो जाए, फेर हो जाए, या उसका सिरा क्या हो जाए, ज़र्फ हो जाए, या उसका सिरा क्या हो जाए, नकरा हो, जो क्या हो जिसकी सिफत लाई गई हो इन दोनों से मतलब फेर से या ज़र्फ के से। वजह क्या है बेटे, वजह ये है कि आप पढ़ चुके होंगे शर्त का दुखूल कहाँ होता है, फेल पर ही होता है ना। जितने भी ये शर्त क्या होते हैं वो फेल पर ही दाखिल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब मुब्तदा माने शर्त पर मुतज़म्मिन हो तो बेहतर यही है कि शर्त वही बंदा जो क्या हो फेल हो, तो ऐसी सूरत क्यों ना पैदा कर ली जाए तो वो फेल हो जाए या फेल के काम मकाम हो जाए। ज़रा भी क्या होता है, उसमें क्या मुकद्दर निकालते हैं आप, इस्तिग़ासा निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बात बताने जा रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। ऊपर तो क्या आया है, मा वक़ा ज़रफ़न फल अक्सर अला अन्नहु मुक़द्दर बिजुमला आया, तो वहाँ पे इख्तिलाफ की सूरत है। अक्सर का कौल क्या है कि उसको मुक़द्दर माना जाएगा, फेल के साथ जुमला बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबका इत्तेफाक है कि इसका जो मुतालिक निकाला जाएगा वो क्या बनेगा, वो शिबे जुमला रहेगा। यहाँ क्या, यहाँ सबका इत्तेफाक है। तो जो देखो बड़े साहिब काफी हैं, बहुत दूर की बात बताते हैं, यहाँ किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। ये बात जामी के अंदर मौजूद मैं लिखा हूँ, हाँ होना बिल इत्तिफाक इशारा लिखा हूँ जामी। वो इसमें जो मुब्तदा जो माने शर्त के मुतज़म्मिन उसकी कितनी सूरत होती है, 3 सूरतों में, यानी उस इसमें के साथ साथ में क्या हो, उसका सिला आया हो, यानी फेल उसका सिला हो। ठीक है, एक तो ये है, या क्या हो ज़र्फ उसका सिला हो। तो ज़र्फ को मुतालिक बनाएंगे, किससे बनाएंगे, हाँ एक मिनट बेटे, ठीक है।
यहाँ जो बात बताने जा वो तकलीफ थोड़ी उल्टी हो गई। ये क्या है? जुमलतुन फ़िअलिया। शरह जामी के अंदर ये बात मौजूद है। मुअव्वला क्या चला गया? जुमलतुन फ़िअलिया और ज़र्फ़िया मुअव्वल, ठीक है। मुअव्वलतुन बिजुमलतिन फ़िअलिया, जुमला ज़र्फ़िया उसका सिला या क्या? जुमला फ़िअलिया हो। तो यहाँ पे बिल इत्तिफ़ाक़ क्या है? उसको जो मुताल्लिक़ करेंगे, किससे मुताल्लिक़ करेंगे? वो उसी से करेंगे जो बात से गुजर चुकी है। क्या है? वमा वक़ा ज़रफ़न फ़लअस्सानु मुक़द्दरन बिजुमलतिन। यहाँ क्या मुक़द्दर मानेंगे? जुमला ही मानेंगे, ठीक है। वो इबारत थोड़ी सी उल्टी हो गई थी, ठीक है। तो वो इसमें जो माने मुब्तदा जो माने शर्त वो क्या हो? मुतज़म्मिन हो। उसकी 3 सूरतें हैं। सिला क्या आया हो? फेल, या फिर ज़र्फ, या फिर क्या हो जाए? या नकरा मौसूफा हो जिसकी सिफत क्या हो? या ऐसा नकरा हो जिसकी सिफत फेल के साथ लाई गई हो या ज़र्फ के साथ। बीमा इसमें मर्ज कौन है? फेल या ज़र्फ। अब देखो मिसाल है, देखिए वक्त हो चुका है बेटे, मिसाल ले लेंगे आप। देखो बराबर अल्लज़ी याती नहीं, किसकी मिसाल है ये? इसमें उसका सिला क्या है? फेल है ना। अब दूसरी मिसाल लो, अल्लज़ी फिद्दार, वही है। और फिर लिया है अल्लज़ी याती नहीं, अल्लज़ी फिद्दार। जज़ा क्या है? खबर क्या है? फलहु दिरहमुन। आ गया? पता चला कि नहीं? दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसमें मौसूल इसका सिला क्या आ गया? फेल आया कि नहीं आया? अल्लज़ी याती नहीं एक हो गया। दूसरा क्या है? ज़र्फ आया कि नहीं आया? कौन मिसाल उसकी? फिद्दार, ज़र्फ है। खबर क्या है? फलहु दिरहमुन। दो की बात हो गई। अब नकरे मौसूला की मिसाल देखो। वकुल्लु रजुलिन है, नकरा रजुलिन, इसकी सिफत क्या है? फेल आया या फिर ज़र्फ होने से फेल कहाँ है? याती नहीं है। और फिद्दार है, कुल्लु रजुलिन फिद्दार। आगे फलहु दिरहमुन हो गया। दिमाग नहीं आ रहा है? कुल्लु रजुलिन इसकी सिफत क्या लिखाई? याती नहीं, या कुल्लु रजुलिन फिद्दार। इबारत मुख्तसर है, बात बहुत तकरीर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? फलहु दिरहमुन। या तो बात खत्म हो गई। अब ये वाले तो लाल है, इससे मिलती जुलती बात है। बढ़ा दूं छोड़ दूं? बस बहुत ज्यादा हो गया। इसी से मिलती जुलती बात है बेटे। चलो चलो सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि